السلام علیکم ناظرین، سرابر کا آپ سے مخاطب ہے ناظرین۔ پنجاب کے حوالے سے جو اب کلائی کھل رہی ہے، یہ بڑی خوفناک قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پنجاب کو لوٹا گیا ہے اور بالکل تھوک لگا کر لوٹا گیا ہے، تباہی نکالی گئی ہے۔ یعنی اسد طور صاحب کے مطابق 77 سالہ تاریخی کرپشن ایک طرف، اور 3 سالوں میں جو گزشتہ 3 سالوں میں لوٹ مار کی گئی، کرپشن کی گئی ہے، وہ ساری ایک طرف۔ یعنی بوریاں خزانے کھول کر، بوریاں اور بیگ بھر بھر کر لوٹا گیا ہے۔ یعنی ڈاکو بھی کہیں پر جاتا ہے نا، ڈاکو کسی گھر میں گھس جائے تو ڈاکو بھی کم از کم تولیہ بنیان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ انہوں نے تولیہ بنیان بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی ساتھ اپنے اٹھا کر لے کر گئے۔ اتنی لوٹ مار کی گئی ہے، اتنا مال بنایا گیا ہے۔ اور یہ سارا وہ ٹائم ہے جب عمران خان اور تحریک انصاف کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا تھا، نیوٹرلائز کیا جا رہا تھا، ایک پارٹی کو کریش کیا جا رہا تھا، جہاں پر عمران خان کو گولیاں مروائی گئی، عمران خان کو پہلے جعلی گرفتار کیا گیا، پھر خان کو گرفتار کر کے ایک ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا جا رہا اور خان کو اندر ڈالا گیا، تحریک انصاف کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا، ادھیڑ دیا گیا، پوری کی پوری جماعت کو بالکل رولر ان کے اوپر پھیر دیا گیا۔ احتجاج نہیں، پروٹیسٹ نہیں، باہر نکلنا نہیں۔ پنجاب کے اندر رپورٹ کرنے والے جرنلسٹ تھے، صحافی تھے، انہیں بالکل ایلیمنیٹ کر دیا گیا، نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ ایک ایک صحافی کو اس ملک کے اندر اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، آوازیں بند کر دی گئی۔ اور یہ وہ ٹائم تھا جس دوران پاکستان کا بابو بیوروکریٹ، اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مال بنا رہا تھا، دھمڑی بنا رہا تھا، بیگ بھرے جا رہے تھے ڈالرز کے، اور بالکل یعنی ایک بیوروکریٹ کے بارے میں صدیق جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ سونے کی ٹکیاں لیتا تھا۔ بھائی اندازہ لگائیں، اس ملک کے اندر جو ورلڈ بینک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 45% لوگ غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے۔ سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ روٹی پوری نہیں مل رہی اور آپ کے جسم کے جو حصے ہیں یا جو آپ کی ہائٹ ہے وہ پراپرلی نہیں بڑھ رہی، وہاں پر ایک بابو سونے کی ٹکیاں، ٹکی سے مراد روٹی ہوتی ہے، چھوٹی روٹی، سونے کی ٹکیاں وہ رشوت کے طور پر لے رہا تھا۔ تو یہ کہانی، اور دوسری طرف ملک ریاض کو کریش کیا جا رہا ہے، بڑے خوفناک انداز میں ملک ریاض کو کریش کیا جا رہا ہے۔ اور مطیع اللہ جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے آپس میں لڑائی ہے، اور یہ دوسری کون سی ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے۔ تو ملک ریاض کو بالکل ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے۔ ملک ریاض کو کریش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی کو، یا جو آپ کا بڑا بزنس مین ہے، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو پرائم ٹیلی ویژن ہے، یہ بحریہ ٹاؤن میں بندے مر گئے، 30-40 لوگوں کی جانیں چلی گئی، نہیں بولا تو پاکستان کا میڈیا نہیں بولا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ ہو گیا۔ آج وہ ملک ریاض صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ملک ریاض حسین اس کی جنم کنڈلی بھی سامنے رکھ رہے ہیں، اور آج بحریہ ٹاؤن کو بالکل۔ اچھا، ایک اور جو پہلو اس کے اندر موجود ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے بارے میں جو عوام کا مرال ہے، جو عوام کی سوچ ہے، اسے بھی گرایا جا رہا ہے۔ یعنی بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک پینک پھیلایا جا رہا ہے ان کے ریزیڈنٹس کے اندر، وہاں پر جو رہ رہے ہیں، وہاں پر جن کے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے درمیان بھی ایک پینک کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ پراپرٹیز کو بیچیں، تاکہ لوگ بحریہ ٹاؤن سے بھاگیں۔ تو ایک سسٹمیٹک ایلیمنیشن بحریہ ٹاؤن کی بھی نظر آ رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، ایک چیز جو انفولڈ ہو رہی ہے، یہ بہت بہت زیادہ خوفناک ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، لیکن یہ پولیس کے حوالے سے ہے۔ اب لوگ پولیس کے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ کبھی بھی قابل قبول یہ چیز ہرگز نہیں ہوتی، لیکن پولیس اتنا ظلم کر گئی ہے، اتنی زیادتی کر گئی۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پر احمد نورانی صاحب کی ایک چیز سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ باوردی کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے، آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھائے، تب بھی آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے خلاف صرف قانونی ہی کارروائی کریں۔ آپ اسی کی زبان میں، جو شخص وردی میں ہو، چاہے کسی بھی ادارے سے ہو، باوردی شخص کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ایون یہاں تک کہ آپ کے بنیادی رائٹس بھی ختم کر رہا ہو، آپ کو پھر بھی قانون کا سہارا لینا چاہیے، آپ کو پھر بھی قانونی طریقے سے اس کے خلاف آنا چاہیے۔ لیکن پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے، اب لوگ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، لوگ جواب دے رہے ہیں، لوگ ان کی وردیاں پکڑ رہے ہیں، اور یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ سمجھ کر ملک کو ایک بڑی خوفناک ماحول کے اندر دھکیلا جا رہا ہے۔ کل آپ نے ایک بغیرت پولیس والا دیکھا تھا وردی میں، بہرحال اسے معطل کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ ڈی پی او پاک پتن نے یہ کہا ہے، اللہ کرے کہ ہو، لیکن وہ بغیرت آدمی وردی میں اس سے خاتون کے منہ پر تھپڑ مارا، اور وہ جو اس کی بغیرتی تھی، اس کی جو چیز اسے تحفظ دے رہی تھی، وہ اس وقت اس کا حاضر سروس پولیس والا ہونا تھا۔ یقین مانے اس نے نیند منٹلی ڈسٹرب کر کے رکھا ہے کہ کیسا بغیرت درندہ تھا وہ۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ خبر آ رہی ہے ناظرین کہ لاہور کے علاقے منامہ میں ڈرون گر گیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ڈرون کے ذریعے منشیات سمگل کی جا رہی تھی، اور یہ باقاعدہ سے ڈرون وہاں پر۔ اچھا، یہ تو ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ محترم پرومیننٹ جرنلسٹ اسلام آباد سے احسن واحد صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ پنجاب پولیس غیر قانونی طور پر گھر میں داخل ہوئی تو محلے داروں نے پولیس کو گھیر لیا۔ شہریوں کی جانب سے سخت سوالات، اب بنا کسی وارنٹ کے کیسے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، دکھائیں سرچ وارنٹ۔ تو پنجاب پولیس جواب تو نہ دے سکی، بس موقع سے فرار ہونے میں انہوں نے عافیت جانی۔ اب یہ رویہ دیکھیں پولیس کا، آنکھیں نکل آئی ہیں ان کی۔ یہ دیکھیں، یہ وردی میں ہے، یہ وردی میں پنجاب پولیس ہے۔ یہ دیکھیں،
تو ناظرین اب ایک حال یہ ہے کہ بھائی جہاں پر بھی ایسی آپ کے ساتھ غیر قانونی کام ہو رہا ہو برائے مہربانی ویڈیو بنائیں، یا آس پاس کے جو گھر ہوں یا لوگ موجود ہوں انہیں آواز لگائیں، بھائی کیمرہ آن کر دے، ویڈیو آن کر دے، بے شک دور سے ہو کر ویڈیو بن رہی ہو لیکن ویڈیو بنوائیں، یہی چیز ہے، اب ان کے ظلم سے ان کی زیادتیوں سے آپ بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ابھی ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، یہ احمد حسن بوبک صاحب نے شیئر کی ہے، یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب جڑاں والا پولیس زبردستی گھر میں گھس گئی، خواتین نے پولیس اہلکاروں کو دبوچ لیا۔ اب یہ ایک اور ویڈیو دیکھیں، یہ پولیس والوں کو، یہ وردی میں ہے بھائی، یہ اس وردی کی ایک اہمیت ہے، ایک امپورٹنس ہے، یہ خواتین نے ترپڑ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ خواتین ان کی وردیاں نوچ رہی ہیں اور ترپڑ مار رہی ہیں انہیں۔ تو یہ ہم نے اپنی پولیس کے ساتھ، اپنے اس ادارے کے ساتھ، اپنی اس وردی کے ساتھ ہم اس کی توہین کر رہے ہیں، تضییق کر رہے ہیں، پولیٹکلی اس ادارے کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حالانکہ اس کے بغیر کبھی بھی لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں رہ سکتا۔ اور یہ وہ دھڑ دھڑ ویڈیوز ہیں جو کہ ناظرین آ رہی ہیں۔ اچھا ناظرین، جو ایک سیالکوٹ سے طوطا پکڑا گیا، یہ وہی طوطا ہے جو بطور آرو اس نے خواجہ آصف کو جتایا، اس نے ریحانہ ڈار کو ہرایا اور یہ سیالکوٹ کے اندر فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے۔ اب یہ جناب یہ گرفتار ہوا ہے اور اس کے پاس سے جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ بڑے خوفناک چیزیں ہیں کہ بھائی تیری تنخواہ کتنی تھی، محمد اقبال اس کا نام ہے، اور تیری تنخواہ کتنی تھی، لیکن جو مال اس کے اندر سے نکل رہا ہے یہ بڑا خوفناک چیزیں ہیں۔ اب جو اس کا ریمانڈ لیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس سے ایک لینڈ کروزر باقاعدہ سے لے لی گئی ہے، ایک لینڈ کروزر اسے جناب لے لی گئی ہے، اور پھر جناب ایک رولیکس گھڑی بھی اس کے پاس موجود تھی۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ نچلے لیول کا ایک بیوروکریٹ ہے، ایک بالکل عام تھکا ہوا ہے، اس نے انتخابات مینج کیے، الیکشن پورا کا پورا اڑا لے گا، اور پھر اس کے پاس سے کیا برآمد ہو رہا ہے، لینڈ کروزر لے لی گئی ہے، اچھا اس سے رولیکس گھڑی ہوئی ہے، پھر اس کے پاس تقریباً 2-5 مرلے کے کمرشل اس کے پلاٹس موجود ہیں اس کے پاس، پھر جناب اس کے پاس سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کچھ اور بھی پیسے ہیں، پھر 4 کروڑ روپے اس سے ابھی اور جو اس کے پاس موجود ہیں وہ دریافت کرنے ہیں۔ امیجن دیٹ، یہ اچھا یہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صدیق جان صاحب نے ایک ویڈیو کیا ہے، میں صرف اس کی چند ایک چیزیں آج آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ناظرین کہ صدیق جان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ صدیق جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے بیوروکریٹ ملک سے باہر فرار ہو کر پھر استعفیٰ دیں گے، یعنی بیوروکریسی سامان اٹھا کر بابو پاکستان سے باہر بھاگ جائے گا، کیونکہ محمد مالک کی خبر ہے اور خبر کے مطابق کہا گیا ہے کہ 500 افراد کو اٹھانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور 500 ارب روپے کی ریکوری کی جائے گی۔ اس دعوے کے بعد خوف و ہراس ہر طرف پھیل گیا ہے اور بیوروکریسی کے اندر سخت ترین بے تابی ہے، اور یہ جو بابو ہیں اور ان کے دیکھیں سسٹمیٹکلی سرپرستی کی گئی ہے، اور یہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شخصیات کے یہ بیوروکریٹس مال نہیں بنا سکتا تھا اور نہ ہی پولیٹیشین مال بنا سکتا تھا۔ تو یہ صرف بیوروکریٹ یا پولیٹیشین نہیں بلکہ جو ان کا کھرا ہے جہاں پر جا کر مل رہا ہے اس کھرے سے آغاز ہونا چاہیے اور ان سب کو ادھیڑ کر الٹا لٹکا کر ان کا مال نکلوائیں۔ اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے اپنے ویلوگ کے اندر ڈسکشن کیا صدیق جان صاحب نے، یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سن لیں، یہ 1 منٹ کی ہے لیکن آپ سن لیں۔ جا رہا ہے کہ خوف پھیل گیا بیوروکریٹس میں کہ فوری طور پہ چیزیں کلوز کرو اور نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ آپ اٹھائے جاؤ، کیونکہ بہت سے بیوروکریٹس جو خواجہ آصف نے خود بھی کہا اور درست کہا کہ 50% سے زیادہ بیوروکریٹس نے پیسے پہلے سے باہر منتقل کر دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بچہ بھی جو ہے وہ باہر شفٹ کر دیے۔ مجھے ایک ایم این اے نے بتایا تھا، میں نے ایک کسی ویلاگ میں حوالہ بھی، یہ غور سے سنیے گا کہ مجھے ایک ایم این اے نے، ممبر آف نیشنل اسمبلی نے، صدیق جان یہ کہہ رہا ہے کہ بتایا تھا، یہ آن ایئر یہ بندہ گفتگو کر رہا ہے اور یہ پرومیننٹ پاکستان کا جرنلسٹ ہے، اور بچے بیوروکریٹس کے کہتے ہیں کہ باہر چلے گئے ہیں، بیوروکریٹس بیویاں شینیاں پرس سب کچھ اٹھا کر باہر لے جا رہا ہے۔ تو یہ بابو، یہ جو چمڑی ہے، یہ ٹائی ہے، ٹائی سب کچھ باہر لے کر جا رہی ہے۔ آگے سنیں۔ ایک ایم این اے نے بتایا تھا کہ ان کے جو علاقے کا ڈی سی تھا وہ اتنا اس نے ایک وقت تک تو وہ پیسے لیتا رہا، 5-5 ہزار کے نوٹ لیتا تھا، پھر وہ ڈالر لینا شروع ہو گیا، پھر اس نے کیا کہ اس نے سونے کی ٹکیاں لینا، پتہ نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے جو ایم این اے نے بتایا صدیق جان کے مطابق ڈی سی پہلے 5-5 ہزار کی نوٹوں میں تھلیاں بھر کے رشوت لیتا تھا، پھر اس نے اب الفاظ بہت نامناسب آ رہے ہیں لیکن آپ خود ہی برائے مہربانی یا تو کمنٹس میں لکھیں یا خود ہی یہ الفاظ آپ نے ضرور نکالنے جو میں نکالنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے حرام خور نے اس نے ڈالرز لینے شروع کیے رشوت میں، اور پھر سونے کی ٹکیاں لے رہا ہے۔ یہ بابو سونے کی ٹکیاں، کل کا ویلاگ ہے اسد طور صاحب کا، برائے مہربانی ضرور جا کر سنیں انہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان باقاعدہ سے یعنی حق سمجھ کر ملک کو لوٹا گیا ہے، حق سمجھ کر کھڑے ہو کر لوٹا گیا ہے کہ لوٹ لو مال لوٹ لو۔ تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سونے کی ٹکیاں رشوت دیتا رہا ہے۔ یہ پورا جو 2024 کا الیکشن تھا نا، یہ جو کچھ دھاندلا پھیرا گیا بیوروکریسی کے ذریعے پھیرا گیا ہے اور بیوروکریسی کو مال دیا گیا ہے، بابو کو مال دیا گیا۔ یہ 9 مئی کا جو کچھ سارا ڈرامہ تھا اس دوران مال بنایا گیا ہے،
बड़े बड़े ऑफिसर्स ने, शख्सियात ने माल बनाया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, उनकी जायदादें बिकवाई गई, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बच्चों की तालीम के पैसे नादरें बिकवाए गए हैं और ये सारा माल निकला गया है। फिर सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि सियालकोट मॉडल पूरे पंजाब में नाफिज होने जा रहा है। करोड़ों रुपए ब्यूरोक्रेट्स को देने वालों से कहा गया है कि सामने आकर बस एक दफा टीम के सामने बयान दे दें, फिर इस ब्यूरोक्रेट को उठा लिया जाएगा और रिकवरियां शुरू हो जाएंगी। तो ये बहरहाल पंजाब में कहानी शुरू कर दी गई कि जनाब ब्यूरोक्रेट माल बना रहा है, धमनियां बना रहा है और ये माल वापस होना चाहिए। हसन मलिक साहब, इनकी एक स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, तो जिन लोगों ने भी करप्शन की है शुरू ये एस्टेब्लिशमेंट से ही करना चाहिए, जिन पर इल्जाम है कि करोड़ों अरबों रुपए लेकर लोगों को फॉर्म 47 से जिताया गया है। जो लोग इतना पैसा लगाकर आएंगे और अवाम ने वोट भी नहीं दिया होगा तो वो तो लोग पैसा ही रिकवर करेंगे और अपना पैसा ही बनाएंगे। तो ये वहां से शुरू होना चाहिए कि जहां से ये वोट चोरी हुआ था, जहां से ये पूरा हुकूमत गिराकर माहौल बनाया गया और एक रास्ता दिया गया था, एक सिचुएशन क्रिएट की गई थी, ग्राउंड बनाकर दिया गया था कि लूट लो, और ये लूटा गया है, सिस्टमैटिक तरीके से लूटा गया है। नाज़रीन मोहतरमा, अलीमा खान साहब की स्टेटमेंट है और वो ये कह रही हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत को बाकायदा से, बल्कि उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज किए, उन्होंने कहा बड़ा बेशर्म आदमी है ये शेर अफजल मरवत। मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो क्या कह रही हैं। और वो कह रही है कि मरवत को बाकायदा से हमारे खिलाफ लॉन्च किया जाता है, बहनों के खिलाफ, वो टीवी पर बुलाया जाता है और मरवत साहब जिस भी टीवी प्रोग्राम में जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की बहनों को टारगेट करते हैं। ये सुन लें। ऐसे जैसे मरवत जैसे लोग बेशरम है, वो टीवी पे भेजे जाते हैं। जब वो इमरान खान की फैमिली को अटैक करोगे भी खेलना पड़ता है, फिर थोड़ा सा इधर खेलते हैं। वो ये कह रही हैं कि शेर अफजल मरवत जैसे लोग बेशर्म हैं, इनको टीवी पर भेजा जाता है कि इमरान खान की फैमिली पर हमला करो। इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है, इसकी बात करके मेरा वक्त ज़ाया ना करें। ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर का ओहदा छीन लिया गया है और बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्हें पीटीआई की नाहल कर दिया गया है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।